علیکم معزز ناظرین، امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ جیسا کہ آپ نے تھمنیل میں پڑھ لیا ہوگا کہ آج ہمارا موضوع سخن کیا ہے، تو آئیے بلا تمہید اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل انداز بیان سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے کرم اسے سبسکرائب کر لیں۔ معزز ناظرین، آپ کے ذہن میں یہ گمان تو ضرور آیا ہوگا کہ آخر ابلیس کی حقیقت کیا ہے، یہ کون تھا اور یہ مردود بارگاہ خداوند قدوس کیسے ہوا؟ تو آج اس ویڈیو میں تمام سوالوں کے جوابات دینے کی حتی الامکان کوشش کریں گے، لہٰذا ہمارے ساتھ ویڈیو کے لاسٹ تک بنے رہیے۔ بتحدید اگر برکشت تیغ حکم، بمانند کر و بیاں سم و بکم، وگر درد حد یک سلائے کرم، عزازیل گوید نصیب برم۔ رفیقان محترم، عزازیل کا معنی اللہ کا عزیز، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے وجود سے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے۔ بات اس وقت کی ہے جب آسمان پر دو طرح کی مخلوق رہا کرتی تھی، ایک نوری دوسری ناری، یعنی کہ جنات اور ملائکہ، جن میں سے جنات کی شادیاں ہوتی تھیں اور بچے بھی ہوتے تھے، وہیں دوسری طرف فرشتے ان باتوں سے بری تھے۔ ابتدا میں تو یہ قوم جنات اللہ کی فرما بردار رہی، لیکن وقت کے ساتھ یہ انتہائی سرکش اور نافرمان ہو گئے، اور جب ان کی نافرمانیاں حد سے زیادہ بڑھ گئیں تو کثیر تعداد میں جنات نے موت کا ذائقہ چکھا اور وہ مر گئے۔ اسی دوران جو نیک تھے، یعنی جو نیک جنات تھے، ان کی اولادیں ہوئیں، اور تاریخ کی قدیم کتابوں میں ہے کہ انہی جناتوں میں سے ایک مشہور جنات جسے چلیپا کہا جاتا تھا، وہ انتہائی طاقتور اور قد آور تھا۔ اس کی بیوی کا نام تبلیس تھا، اور وہ بھی اپنے شوہر کی طرح دلیر اور طاقتور تھی۔ اس نے اپنی تمام قوم پر اپنی وحشت اور دھاک بٹھا رکھی تھی، اور قوم کا بچہ بچہ چلیپا کا احترام کیا کرتا تھا۔ ان کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام عزازیل تھا۔ عزازیل میں اپنے ماں اور باپ دونوں کی خصوصیات شامل تھی، یعنی وہ انتہائی سرکش، مکار، عیار، بہادر اور طاقتور تھا۔ روایتوں کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے وجود کے 50,000 سال پہلے قوم جنات کو زمین پر بسایا گیا۔ بہت جلدی یہ جنات سرکش ہو گئے۔ جب جھگڑے اور فساد سے زمین لرزا ہو گئی تو آسمان سے فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ جاؤ اور ان سرکش جنات کو مار پھینکو۔ لہٰذا اس کائنات میں یہ پہلی خریز جنگ ہوئی جس میں چلیپا اور تبلیس نے بڑی بہادری سے جنگ لڑی، لیکن فرشتے ان پر غالب آ گئے۔ اسی دوران عزازیل کے ماں باپ یعنی چلیپا اور تبلیس مارے گئے، اور قوم جنات کے سرکش جنوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ انہی میں عزازیل بھی تھا، اور جب اسے خداوند قدوس کی بارگاہ میں لایا گیا تو فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس کی خوب اچھی طرح تربیت کرو۔ لہٰذا فرشتوں کی طرف سے اس کی بہترین تربیت کی گئی، عبادت و ریاضت کے طریقے اور سلیقے سکھائے گئے۔ اسی طرح وہ بہت جلد مقبول بارگاہ خداوند قدوس ہو گیا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ اپنی عبادت میں اتنا آگے نکل گیا کہ فرشتوں میں بھی اس کا کوئی ثانی نہ رہا، اور بدی سبب وہ فرشتوں کا معلم یعنی استاذ قرار پایا، اور آسمان والے اسے عابد کہہ کر پکارنے لگے۔ یہاں تک کتابوں میں ملتا ہے کہ وہ 40,000 سال جنت کا خزانچی رہا، 20,000 سال تک فرشتوں کو درس دیتا رہا۔ جس ممبر پر وہ بیٹھ کر درس دیا کرتا تھا، اسی ممبر کے نیچے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام بیٹھ کر اس کا درس سنا کرتے۔ لیکن اللہ کو بخوبی علم تھا، اور وہ قادر مطلق اس بات سے آگاہ تھا کہ یہ اس کا خاتمہ، جو بظاہر ایک بڑا عابد لگتا ہے، اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ چنانچہ ایک دن عزازیل نے لوح محفوظ پر ایک عبارت دیکھی جس کا ترجمہ تھا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان رجیم سے۔ اس کے بعد تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ یہ پڑھ کر وہ 20,000 سال تک روتا رہا، اور اللہ سے سوال کرنے لگا کہ مولا یہ کون ہے جس سے یہ پناہ مانگی جائے گی؟ پروردگار نے ارشاد فرمایا
ہمارا ایک ایسا بندہ ہے جسے ہم نے ہر نعمت سے سرفراز کیا ہے، مگر ایک حکم نہ ماننے کی وجہ سے وہ مردود بارگاہ ہو جائے گا۔ اس نے خواہش کی کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تو جلد اسے دیکھے گا۔ وہ ہمیشہ اسی خیال میں رہتا کہ آخر ایسا کون ہوگا جس سے پناہ مانگی جائے گی، اور اسی خیال میں وہ اور زیادہ عبادت و ریاضت کرنے لگا اور توبہ میں گریہ وزاری کرنے لگا۔ اسی دوران اسے خبر ہوئی کہ اللہ نے ایک نئی مخلوق بنانے کا ارادہ فرمایا ہے، اور اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کا ارادہ کیا تو زمین سے کہا کہ میں تجھ سے ایک ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ ان میں سے بعض میرے اطاعت کرنے والے ہوں گے اور بعض نافرمانی، لہٰذا جو میری اطاعت کریں گے اس کو اپنی جنت میں داخل کروں گا، اور جو نافرمانی کریں گے ان کو دوزخ میں۔ یہ سن کر زمین روئی، جس کی وجہ سے زمین سے چشمے جاری ہو گئے جو قیامت تک جاری رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ زمین سے ایک مٹھی لائیں۔ جب یہ مٹی لینے پہنچے تو زمین نے ان کو قسم دے کر مٹی لینے سے روک دیا کہ میں نہیں چاہتی کہ میرا کوئی حصہ دوزخ میں جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ سن کر واپس آ گئے۔ پھر اللہ نے حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا، یہ دونوں بھی زمین کا عذر سن کر واپس آ گئے تو اللہ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ زمین نے ان کو بھی قسم دی اور معذرت کی، لیکن انہوں نے اس کی کوئی بات نہ سنی اور مٹی لے کر آ گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم ہی اس بات کے لائق ہو کہ لوگوں کی روح قبض کیا کرو گے، لہذا ان کا نام ملک الموت، موت کا فرشتہ ہو گیا۔ اللہ نے اس مٹی کے ذریعے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم بنایا، اور جہاں اس وقت مکہ اور طائف آباد ہیں ان کے درمیان آپ کا جسم تیار کیا گیا۔ یہ 40 سال تک یوں ہی رکھا رہا، پھر اس پر 40 سال حزن اور ملال کی بارش ہوتی رہی، اور 1 سال سرور اور خوشی کا پانی برسا۔ اس لیے آپ کی اولاد میں رنج و غم کے مواقع زیادہ اور خوشی کے بہت کم ہوتے ہیں۔ اس کے بعد فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم کے اس پتلے کا معائنہ کرو۔ چنانچہ فرشتے ابلیس کے ساتھ، یعنی جسے عزازیل پہلے جس کا نام عزازیل تھا، اس کے ساتھ اس پتلے کا طواف کرتے رہے اور قدرت کے عجائب کا ملاحظہ کرتے رہے۔ جسم کے تمام اعضاء کو دیکھا، لیکن بائیں طرف ایک کھڑکی دیکھ کر زیادہ تعجب ہوا۔ بولے اس کے اسرار اور بھید نہیں معلوم، یہی خاص اللہ کی چیز ہے جس کو ہم نہیں جان سکتے۔ ابلیس بولا مجھے اس جگہ سے ڈر لگتا ہے، دیکھو تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ فرشتے بولے اگر اللہ ہم کو اس پر حاکم بنائے گا تو ہم اس پر نہایت شفقت اور مہربانی کریں گے، اور اگر اس کو حاکم بنائے گا تو فرما برداری کریں گے۔ ابلیس بولا اگر میں اس پر حاکم ہوا، یعنی اس پتلے پر حضرت آدم علیہ السلام پر میں حاکم ہوا تو ہلاک کر دوں گا، اور اس کو حاکم بنایا گیا تو نافرمانی کروں گا۔ اس کے بعد اللہ نے عالم نور سے روح بھیجی جو اس جسم میں ڈالی گئی، لیکن روح جسم کو تاریک یعنی اندھیرا دیکھ کر اس میں جانے سے گھبرائی، لہٰذا ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور حضرت آدم کی پیشانی میں رکھا گیا، جس سے پورا جسم روشن ہو گیا۔ تب روح جسم کے اندر داخل ہوئی۔ روح جسم کے جس حصے سے گزرتی تھی وہ مٹی کا حصہ گوشت، پوست، خون اور رگوں وغیرہ میں بدلتا جاتا تھا، یہاں تک کہ پورے جسم میں روح پہنچ گئی۔ اب اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ فرشتوں کو سلام کرو۔ آپ نے السلام علیکم کہا، فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ نے فرمایا یہ سلام تمہاری اولاد میں جاری رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عالم کی تمام چیزوں کے نام سکھائے اور اپنی نیابت و خلافت کا تاج پہنایا۔
فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ، تو ایسی مخلوق کو اپنا خلیفہ بنا رہا ہے جو زمین میں فتنہ فساد کریں گے؟ تو اللہ نے فرمایا تم مجھے عالم کی چیزوں کے نام بتاؤ اگر سچے ہو۔ بولے اے اللہ، تیری ذات پاک ہے، ہم تو صرف وہی جانتے ہیں جس کا علم تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا اے آدم، تم ان کے نام بتاؤ۔ جب حضرت آدم نے تمام چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا میں نے تم سے نہیں فرمایا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں اور تمہاری ظاہر اور ڈھکی چھپی چیزوں کو بھی جانتا ہوں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت فرشتوں پر ظاہر ہو گئی تو اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ یہ سنتے ہی سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے غرور اور تکبر کی بنا پر انکار کر دیا کہ اور اللہ رب العزت نے ابلیس سے کہا کہ تجھے کس چیز نے روکا؟ تو ابلیس نے کہا کہ میں حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا فرمایا ہے اور انہیں چرچراتی ہوئی مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ تو اللہ رب العزت جس کا نام عزازیل تھا یعنی اللہ کا عزیز، پھر اللہ کی بارگاہ سے جب وہ مردود ہوا تو اس کا نام عزازیل سے ہٹ کر ابلیس ہو گیا۔ ابلیس کے معنی شدید مایوسی کے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی جا بجا اس کی تعدید بیان فرمائی ہے اور جا بجا ابلیس کی تردید کی ہے۔ لہذا ابلیس نے تکبر اور گھمنڈ کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ بدی سبب عزازیل سے نام بدل کر اس کا ابلیس ہو گیا اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود بارگاہ خداوند قدوس ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس سے کہا کہ تم جنت سے نکل جاؤ، تو ابلیس نے کہا کہ میں قیامت تک حضرت آدم علیہ السلام کی اولادوں کو بھٹکاؤں گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تو اسے ہرگز نہ بھٹکا سکے گا جس پر میرا فضل ہو، اور یقین ہے اور جو تیری پیروی کرے گا اس سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ لہٰذا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں ابلیس کے فتنے سے بچائے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چمن رہا، پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے۔ مسافر ہو تم بھی، مسافر ہیں ہم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ ملتے ہیں کسی نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔